الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند خلول الحديث العمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نہایت واجب الاحترام میرے بزرگ محبتوں کے لائق میرے جتنے بھی قیادت اور خصوصاً بالخصوص سید عاطف حسین شاہ صاحب الحمدللہ تعالی آج اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے طریق لبیک پاکستان میں آپ خود ہی انشاءاللہ اعلان فرمائیں گے۔ میں اپنی طرف سے اور اپنی قیادت کی طرف سے آپ کو اپنی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے انشاءاللہ، اور ہماری قیادت کے حکم کے مطابق کبھی بھی یہ فرق ہم نہیں رکھیں گے کہ سید احسن شاہ صاحب ہیں یا سید عاطف حسین شاہ صاحب ہیں۔ یہ گھر پہلے بھی سید عاطف حسین شاہ صاحب کا تھا، اب بھی ہے، اور انشاءاللہ جب تک یہ ہمارے بھائی ہم پہ دست شفقت رکھیں گے الحمدللہ ہم ان کی تابعداری میں ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے، اور انشاءاللہ ان کو مزہ بھی آئے گا۔ الحمدللہ پہلے بھی یہ ہمارے ساتھ تھے، یہ دنیاوی معاملات میں اتار چڑھاؤ یہ زندگی کا حصہ ہے، اور ہم خوش ہیں کہ انہوں نے ادھر بھی رہ کے غریبوں کی مدد کی، انہوں نے کام کرائے، انہوں نے اس تحصیل میں بتایا کہ میں واقعی کام کرانا جانتا ہوں، لیکن قدر والے جانتے ہیں قدر والوں کی شان، ٹھیک ہے۔ ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتے ہیں، ان رستوں پہ اپنی پلکیں بھی بچھاتے ہیں جن رستوں پہ چل کے یہ طریق لبیک پاکستان میں شامل ہو رہے ہیں، اور یہ صرف باتیں نہ جوش خطابت کی ہیں، ہماری جماعت کی بنیاد عشق رسول ہے، عشق صحابہ ہے، اور عشق اہل بیت ہے۔ اس سے بڑی ہماری خوش قسمتی کیا ہے کہ حضور کی آل بھی ہو اور یا رسول اللہ کا نام لینے والے بھی ہوں، تو ہم ان کے مشکور ہیں، ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا، ورنہ ایسے معاملات میں ہر بندہ مجھے پتہ ہے ان کے ساتھ رابطے میں تھا، لیکن انہیں اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیتے ہوئے
نہ ہمیں تنہا چھوڑا، نہ اپنے گھر کو تنہا چھوڑا، نہ ہی اپنے نانا کی جماعت کو تنہا چھوڑا۔ باقی آپ جتنا عرصہ بھی اس جماعت میں رہ کر آپ نے عوام کی خدمت کی، ہم اس کا بھی شکریہ آپ کا ادا کرتے ہیں۔ کیوں کہ ہمیں دور کے بڑے لوگ جو ہے نا وہ دکھاتے ہیں رستہ، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جانڈ میں سے کوئی بھی اگر کام کرنے والا نمائندہ سامنے آتا ہے تو پتہ نہیں یہ اعلیٰ لوگوں کی سیاست پہ میں قربان ہی جاؤں کہ کام کرنے والے کو آگے نہیں آنے دیتے، لیکن انشاءاللہ سید عاطف حسین شاہ صاحب کے ہم دستے بازو بھی بنیں گے، اور تحریک لبیک پاکستان اپنی مدد آپ کے تحت آگے بھی کام کر رہی تھی، کرے گی، اور سید عاطف حسین شاہ صاحب کو ہر گاؤں میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں پتہ چلے گا کہ لبیک والی وفادار جماعت ہے انشاءاللہ۔ باقی میں اپنی قیادت کی طرف سے امانت راول صاحب تشریف لے کے آئے، سردار افسر صاحب نائب امیر ضلع اٹک آپ تشریف لے کر آئے، جتنی بھی میری قیادت میرے بڑے بھائی جان سید احسن محمود شاہ صاحب، سردار صاحب، باقی بھی جتنے ہمیں تمام کی طرف سے آپ کا مشکور بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس رستے میں استقامت بھی دے، اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ پی 5 کی انشاءاللہ سیٹ طریق لبیک پاکستان اور سید عاطف حسین شاہ کے نام ہوگی انشاءاللہ ختم نبوت زندہ دین آیا، دین آیا، دین آیا، محمد عربی کا دین آیا، محمد عربی کا دین آیا، ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام ملک امانت راول صاحب، پیر بابر امیر بادشاہ صاحب، سردار اصغر صاحب، شفقت بھائی، پیر احسن محمود شاہ صاحب، صاحبزادہ محمد جابر خان صاحب و دیگر PLP کی قیادت و کارکنان، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام دوستوں کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ مشکل کی اس گھڑی میں، اور خاص کر کے اپنے بڑے بھائی سید احسن محمود شاہ صاحب کا، کہ جنہوں نے اپنی پارٹی کا ٹکٹ میرے نام کیا، میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں، اور خاص کر کے PLP کے ان دوستوں کا، ملک امانت صاحب کا، صاحبزادہ جابر صاحب کا، پیر صاحب کا، سردار اصغر صاحب کا، یا شفقت بھائی کا۔ میں سب سے پہلے پاکستان تحریک لبیک پاکستان میں شمولیت کا باضابطہ اعلان کرتا ہوں، اور آج ماشاءاللہ جزاک بحیثیت امیدوار پی 5 آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پہلے بھی تحریک لبیک پاکستان کا الیکشن انشاءاللہ تعالی سید احسن محمود شاہ صاحب اور پیر فیصل شاہ صاحب کا اپنا الیکشن سمجھ کے لڑا تھا، اور اب قائد محترم سعد حسین رضوی صاحب کا الیکشن بھی اپنا الیکشن سمجھ کر لڑیں گے انشاءاللہ۔ ہار اور جیت گیم کا حصہ ہے، صرف اور صرف ہم نے اس چیز پر توجہ مرکوز رکھنی ہے کہ ہمارا یہ حلقہ، ہمارا یہ علاقہ، یا اس کی پسماندگی کی وجوہات کیا ہیں۔ تو میرے خیال میں آج ہم تمام دوست جو ادھر اکٹھے ہوئے ہیں، ہم سارے دوست اس بات پر متفق ہیں کہ
جو بھی ہماری پسماندگی کی وجوہات ہیں وہ یہی فیصلے ہیں. کوئی بھی پارٹی کسی عام آدمی کو ٹکٹ دینے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ یہ مقابلہ جاگیرداروں اور عام عوام کے درمیان ہے. آج آپ نے جس مشکل گھڑی میں ہمارا ہاتھ پکڑا ہے، اور آپ نے ہمارا ہاتھ نہیں پکڑا، آپ نے بلکہ جنڈ کی عوام کا ہاتھ پکڑا ہے. آپ نے جنڈ کے دکھوں کے مداوے کے لیے ہمارا ہاتھ پکڑا ہے. تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس پلیٹ فارم سے بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی کامیابی ہمارا مقدر بنے گی. جہاں تک ان وڈیروں کا اور جاگیرداروں کا تعلق ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہماری شکل میں یا ملک صاحب کی شکل میں یا کسی عام آدمی کی شکل میں کسی بھی پارٹی میں کوئی ایسا بندہ سامنے ہو کہ جو عوام کے دکھوں کا مداوع کرے. آج میں ان کا ایک بیان پڑھ رہا تھا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے عوام کی خدمت کروں گا جو 2018 سے پہلے جس طریقے سے میں نے کی ہے. تو 2018 سے پہلے تو ہم اس سے بھی برے حالات میں تھے. تو ہمیں لگ رہا ہے اور ہمیں یہ یقین ہے کہ انہوں نے خدمت ایسی ہی کرنی ہے جو ان کا پہلا ارادہ ہے. ہمارے مقابلے میں اس حلقے میں جو بھی امیدوار ہے، میں اپنی تعریف نہیں کروں گا، لیکن آپ کو یہ ضرور بتانا یہ فرض سمجھتا ہوں کہ ہمارے مقابلے میں جو بھی امیدوار ہیں، جس کو بھی آپ ہمارے سامنے بٹھا دیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کر اس چیز کا موازنہ کروا لیں کہ کیا ان کو اپنے حلقے کے مسائل کا ادراک ہے. میرے خیال میں ہم کو یہ بھی نہیں پتا کہ بجلی کا میٹر کس طرح لگایا جاتا ہے، گیس کا بل کس طرح درست کروایا جاتا ہے، یا عام آدمی کی تکالیف کا ازالہ کس طرح کیا جاتا ہے. کام تو دور کی بات. تو لہذا سیاسی تقریریں ہوتی رہیں گی. میں اس وقت TLP کی قیادت کا اور ان تمام دوستوں کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان حالات میں ہمارے اوپر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے. اور میں ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر اور آپ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر ہر جگہ پہلے بھی آپ نے ہمیں کھڑا پایا اور آپ بھی پایا. تو آخر میں تمام بھائیوں کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کچھ دوستوں کے ذہن میں ایسی افواہیں گردش کر رہی ہیں یا TLP کی قیادت کو بھی اس قسم کے میسج دیے جا رہے ہیں کہ یہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے. تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اب ہمارا مقصد اور آپ کا مقصد ایک ہے. سعد حسین رضوی صاحب کی کامیابی ہماری کامیابی سے مشروط ہے. انشاءاللہ تعالی پہلے ان کی کامیابی کے لیے دعا کریں گے اور بعد میں اپنی کامیابی کے لیے دعا کریں گے. لہذا کسی دوست کو بھی کسی قسم کا بھی یہ اپنے ذہن میں شک نہیں ہونا چاہیے. پارٹی اس کی اسمبل کی اور پارٹی کی اقدار کی پوری پابندی کی جائے گی اور بھرپور طریقے سے الیکشن مہم کا آغاز کل سے انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے ٹکٹ جمع کروانے کے بعد. تو میں دوبارہ آپ دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں اور خاص کر کے TLP کی قیادت کا، صاحبزادہ صاحب کا اور دیگر دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں اور اپنے بڑے بھائی سید احسن محمود شاہ صاحب کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے اس مشکل گھڑی میں ہمارا جس طریقے سے ہاتھ پکڑا ہے اور جو تحفظ کیا ہے. تو میں ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی. تاجدار ختم نبوت.
جی شاہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ٹی ایل پی کی قیادت کا مشکور ہوں کہ وہ آئی اور اپنے بھائی اور اس کے ساتھ کے جو دوست ہیں، جو اس کے پارٹی کے علاوہ بھی جو دوست ہیں اور پارٹی کے اندر بھی جو تھے اور اب اس کے ساتھ چل رہے ہیں، میں ان کو بھی مشکور ہوں کہ آپ نے آئے، آپ نے ان کا ساتھ دیا. میں اس وقت اپنا ٹکٹ اس لیے ان کو دے رہا ہوں کہ میں نے تحریک کے لیے ہر طرح سے سوچ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پارٹی کو کس طرح آگے لایا جائے. اور بھی یہ نہیں کہ میں نے صرف اپنا بھائی ہونے کے ناطے ان کو دیکھا ہے کہ یہ میرے بھائی اور ان کو ٹکٹ دے دوں اور پارٹی کو میں نقصان دے دوں. یہ وجہ نہیں ہے. میں نے ان کے مقابلے میں جو بندے تھے وہ بھی امیدوار ایک دو آئے ہیں، تو جب میں نے ان کا ان کے ساتھ موازنہ کیا ہے تو اس میں مجھے یہ میرٹ میں اوپر نظر آئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنی ذات کے لیے یا اپنی اس رشتہ داری کی وجہ سے یا بلادری کی وجہ سے ان کو آگے لایا ہوں. ان کے اندر یہ قابلیتیں تھی، یہ خاصیت تھی کہ یہ اس قابل تھے کہ ان کو آگے لایا جائے اور پارٹی کو یہ آگے لے کے جائیں گے. اور انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ہم یہ سیٹ بھی نکالیں گے اور دین کو تخت پہ لائیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک کی مدد اور نصرت اور کامیاب اس کی طرف سے عنایات کی کرم نوازی سے. اور انشاءاللہ یہ بھی آئیں گے، ساتھ حسین رضوی صاحب بھی انشاءاللہ آئیں گے، کیونکہ وہ پورے پاکستان اور اسلام کا فخر ہیں جس طرح وہ کام کر رہے ہیں دین کے لیے. اور ہم انشاءاللہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ ابھی جو آئے ہیں تو لوگوں کے کچھ خدشات تھے، تو انشاءاللہ وہ خدشات انہوں نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ ہم وہ دور کر دیا انہوں نے. تو بقایا ہم بھی انشاءاللہ جب تک یہ چلیں گے تو ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. اگر یہ غلطی کریں گے تو ہم ان کو روکیں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ یہ کوئی ایسی جو لوگوں کی جو غلطیاں یا غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ. اور امید ہے کہ اللہ پاک کی ذات ہمیں سب کو کامیابیاں دے گی. اور جو تحریک کے لوگ ہیں اور جو آپ باہر سے ہیں، آپ بھی جب اس جماعت میں آئیں تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ جو نئے ہیں انشاءاللہ جب چلیں گے تو ان کو مزہ آئے گا اس پارٹی میں چل کے، کیونکہ جب چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اللہ اور رسول اللہ کے نام پہ ہو نا تو اس چیز میں ایک برکت ہوتی ہے. آپ نے ساری زندگی شیر آیا، تیر آیا، بلہ آیا، دنیا کے نعرے، دنیا داروں کے نعرے، اس میں برکت نہیں ہے. برکت اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ ہے. بے شک ہماری جو پارٹی ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے نام اور دنیا کے وہ بابا جی خود خادم حسین رضوی صاحب کہتے تھے یار میرا نعرہ نہیں لگاؤ، اللہ اور رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ. اور ہماری جو پارٹی کے نعرے ہیں اس میں بھی یہی چیز ہے کہ وہ نعرے بھی اللہ اور رسول اللہ کے ہیں. اور جس وقت ہر جگہ پہ ہر چیز پہ جو اللہ اور رسول اللہ کا نام لیا جائے تو اس میں برکت ہوتی ہے. یہ ہے کہ پچھلی دفعہ ہم سیٹ جیت گئے تھے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کن لوگوں نے ہرایا ہے اور کیسے ہرایا ہے، ہمیں پتہ ہے. اور امید ہے کہ اس دفعہ وہ ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے. اور انشاءاللہ پچھلی دفعہ جو وہ کہہ رہے تھے نا ہمارے ساتھ حسین رضوی صاحب نے کہا تھا کہ ہم پلیٹ پہ تو نہیں لڑے لیکن اس دیگ پہ لڑیں گے. اس بڑے الیکشن پہ ہم ان کو اس طرح دھاندلی نہیں کرنے دیں گے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، انشاءاللہ تعاون کریں گے. وما علینا الا البلاغ. تاجدار ختم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اس رب العزت کے نام سے جس کی قدرۂ قدرت میں میری اور آپ سب کی جان ہے. ذرے ذرے کا مالک ہے اور دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. میں جناب آپ سب کا شکر گزار ہوں. عاطف شاہ صاحب اور احسن شاہ صاحب، اس گھر کے ساتھ میرا بہت پرانا تعلق ہے، سیاست سے ہٹ کے بھی تعلق ہے. سیاسی طور پہ بھی ہم ایک پلیٹ فارم پہ رہے ہیں، لیکن سیاست سے ہٹ کے بھی میرا اور ان کا بڑا پیار والا رشتہ ہے. میں صرف اپنی پارٹی کی بات بتا کے بات کو مختصر کر کے ختم کرتا ہوں. جب کل یا پرسوں سے یہ بات چلی تو بہت سارے لوگوں نے رابطہ بھی کیا، چیزیں کی اور وہاں ہمارے مرکز تک گئے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی شورا کو
تو انہوں نے کہا جی ہمارا جو وہاں پہ امیدوار ہے فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے، بھائی وہ فیصلہ کرے گا کہ جی، ورنہ وہی الیکشن لڑے گا، یا پھر وہ فیصلہ کرے گا کہ جی ٹکٹ میں اپنا کس کو دیتا ہوں۔ تو احسن شاہ صاحب کو جب میں نے کل شام کو کہا تو میری کچھ اور ہمدردیاں کسی اور کے ساتھ بھی تھیں۔ سیاسی طور پہ دیکھیں جی اختلاف ہوتے ہیں، یہ ایک گھر میں اختلاف تھا، وہ نون کے ساتھ تھے، یہ ٹی ایل پی کے ساتھ تھے۔ میرا بھی یہ ہے کہ جی عاطف شاہ صاحب کا اور میرا بہت اچھا پیار ہے، لیکن سیاسی طور پہ میں ان کو کہہ رہا تھا کہ جی یہ نون کے ساتھ ہیں، میری ہمدردی ان کے ساتھ نہیں تھی، کسی اور دوست کے ساتھ تھی۔ لیکن احسن شاہ صاحب کو میں نے بڑا کنونس کرنے کی کوشش کی کہ یار اس طرح ہے، اس طرح ہے، لیکن ان کو بھی میں داد دیتا ہوں کہ جی انہوں نے کہا نہیں ملک صاحب، میں اب یہ اگر فیصلہ کرنا ہے یا تو الیکشن میں خود لڑوں گا، یا پھر عاطف شاہ صاحب کو اگر ٹکٹ مطلب قیادت اجازت دیتی ہے تو پھر عاطف شاہ صاحب کو ٹکٹ دیا جائے۔ میں جناب عاطف شاہ صاحب کو اس بات پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جناب پھر قیادت نے تو خیر یہی کہنا تھا کہ جی احسن شاہ صاحب کا جو فیصلہ ہے وہی ہمارے مرکز کا فیصلہ ہے۔ اور دیکھیں ہماری پارٹی اس لحاظ سے نئی پارٹی ہے، 2018 میں وجود میں آئی ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ پارٹی کے بہترین اصول ہے اور پورا ایک طریقہ کار ہے اور پورا ایک سسٹم ہے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے نا کہ یہ پارٹی یا یہ لوگ کیا کر لیں گے، ان کو غلط فہمی ہے۔ ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب انشاءاللہ الیکشن ہونے دیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ یہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا کر سکیں گے انشاءاللہ۔ مطلب اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ سوچے کہ یار یہ پارٹی اب کچھ نہیں کر سکتی ہے یا کوئی ایسی صورتحال ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ صحیح سیاسی فیصلے کر رہے ہیں، مطلب صحیح جو سیاسی فیصلے ہیں وہ انشاءاللہ ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ آپ تمام مہربانوں کا، دوستوں کا، بھائیوں کا میں شاہ صاحب کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس سردی میں آپ آئے ہیں، اور میں آپ تمام ان لوگوں کا جو عاطف شاہ صاحب کے ساتھ پہلے کسی اور پلیٹ فارم پہ تھے وہ چھوڑ کے میں خود بھی سیاسی ورکر ہوں، ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جا کے فٹ ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہماری پارٹی کے اندر انشاءاللہ ہم جتنے پہلے لوگ ہیں ہم ہر لحاظ سے آپ کا خیال بھی رکھیں گے، آپ کو عزت بھی دیں گے، آپ کو احترام بھی دیں گے، اور آپ کی ہر بات سنیں گے بھی اور قیادت تک بھی پہنچائیں گے۔ یعنی جتنا گروپ دھڑا مطلب عاطف شاہ صاحب کے ساتھ ہماری پارٹی میں شامل ہوا ہے، میں سب کو ویلکم کرتا ہوں، اور میں اپنی قیادت کی طرف سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ قیادت کی طرف سے کیونکہ بہت شارٹ ٹائم تھا، اس شارٹ ٹائم میں کوئی آدمی لاہور سے یا ہماری شورا کا کوئی یہاں نہیں پہنچ سکتا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ جا کے وہاں پہ نمائندگی کریں، اور ہمارے جو نائب امیر ہیں ضلع اٹک کے سردار اصغر صاحب کو کہا کہ جی آپ وہاں جائیں۔ باقی ہمارے صاحبزادے صاحب پہلے آلریڈی یہاں پہ موجود ہیں، میں جابر خان صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ تو سارے جتنے میرے دوست بھائی ہیں ہم سب آپ کا آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر جتنے ورکر، جتنے مہربان، جتنے ہمارے بزرگ بھائی ہماری جماعت میں شامل ہوئے ہیں، میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں جی، اور یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری جماعت کے اندر آپ کو کہیں زیادہ انشاءاللہ عزت بھی ملے گی، اور آپ کو اس جماعت کے ساتھ چل کے مزہ بھی آئے گا، اور انشاءاللہ سیاسی جماعت ہے جی، انشاءاللہ ہم صحیح سیاسی بنیادوں پہ فیصلے کریں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے الیکشن جیت یا ہار کی جو بات ہے وہ شاہ صاحب بتا رہے تھے، وہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں الیکشن انشاءاللہ ہم نے جیتنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ جتنی سیاسی اور جمہوری پارٹیاں ہیں اس وقت وہ کسی نہ کسی حوالے سے کہیں نہ کہیں الجھن کا شکار ہیں، اور وہ الجھن جو ہے وہ ان کی اپنی پیدا کردہ الجھن ہے، اور ان کے اپنے کاموں کی وجہ سے، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وہ الجھن ہے۔ وہ چاہے پاکستان مسلم لیگ نون ہو، مسلم لیگ نون کی اب یہ حالت ہے کہ لوگ ان کو ووٹ دینا بھی پسند نہیں کرتے، اور لوگ گلی محلوں میں بھی ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو یہ ان کی اپنی وجہ ہے۔ پی ٹی آئی کی اگر میں بات کروں، پی ٹی آئی کا ورکر ضرور ہوگا، اور اس ورکر کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی نظریاتی لوگ تو کوئی نہیں ہے، نظریات یہاں پہ تو دھڑے کی ساری سیاست ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی نظریاتی لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ جتنے لوگ کھڑے تھے، جس کو ٹکٹ نہیں ملا کوئی ایک پارٹی میں جا رہا ہے، کوئی دوسری پارٹی میں جا رہا ہے، کسی نے ایک دفعہ الیکشن کاف لیگ میں لڑا ہے، دوسری دفعہ نون میں لڑا ہے، تیسری دفعہ کسی اور پارٹی میں چلا گیا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے اندر تحصیل جنڈ کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ کتنے سال ہو گئے ہیں اس تحصیل کو، اس کو تو چھوڑ دیں، اس سے پرانی تحصیل ہے پنڈی گھیب، 100 کچھ سال پرانی تحصیل ہے۔ آپ مجھے بتائیں
तहसील पिंडी गेब हो, तहसील जंड हो या तहसील फतेह जंग हो, क्या इस हल्के को NA50 जो दावेदार हैं कि हमने जी बड़ा काम किया या चीज़ें की हैं, मैं कहना चाहता हूं कि जनाब बिल्कुल ठीक है, आपने काम किया है और आपने बहुत सारी चीज़ें की हैं, लेकिन मुझे कोई एक कंक्रीट काम दिखा दे जो आने वाली नस्ल के बेहतरी के लिए हो। ये गलियां और नालियां और सड़कें ये तो बनती रहेंगी और टूटती भी रहेंगी। हमें तो एजुकेशन के हवाले से जी यहाँ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए थी, हमें तो अस्पताल के हवाले से यहाँ बेहतरीन अस्पताल होना चाहिए था, हमें तो पीने का पानी बेहतरीन यहाँ मिलना चाहिए था। अब यहाँ हमारा अगर कोई बंदा बीमार होता है, हम उसको इस अस्पताल में लेके जाएं, यकीनन ये कहेंगे जनाब इसको पिंडी रेफ़र कर दें, बस इसके अलावा और दूसरा कोई काम नहीं है। तो सिर्फ अस्पताल, इतनी बड़ी बिल्डिंग, पंजाब गवर्नमेंट का ये काम है कि जी वो इस सिस्टम को सीधा करे, लेकिन कोई तवज्जो नहीं है। तवज्जो क्यों नहीं है? उन लोगों की वजह है जो यहाँ से इलेक्ट होकर असेंबलियों के अंदर गए हैं और पिछली सीट पे जाके सो गए हैं और जब जागे हैं तो घर वापस आ गए हैं। किसी ने ना हमारे हक की बात की, ना हमारा हक मांगा, ना मांग कर हम तक पहुँचाया। इंशाल्लाह हम आपका हक मांग कर भी लेंगे, अगर खुदा न खास्ता मांग कर ना मिला तो हम इंशाल्लाह छीन कर आप तक पहुंचाएंगे और इंशाल्लाह असेंबलियों के अंदर भी हम जाएंगे। साद हुसैन रिजवी का मुकाबला यहाँ पे इस वक्त MNA कोई भी जो है वो आप देख लें, कोई कहता है जी फलां आ जाएगा तो ये हो जाएगा, फलां आ जाएगा तो ये हो जाएगा। इंशाल्लाह एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं है जो हमारे अमीर मोहतरम का MNA की सीट को मुकाबला करे। और जहाँ तक ये बात है, किसी लोगों ने मुझे भी बात कही है कि जी आतिफ शाह साहब कहेंगे कि जी हम ऊपर किसी और का कतन, ऐसा नहीं होता जी। सियासी वर्कर या सियासी आदमी ऐसी गलती कभी भी नहीं करता। इंशाल्लाह हमारा पूरा पैनल, पूरा सिस्टम क्रेन पे है और हम ये चाहेंगे कि अगर मेरी और आतिफ शाह की 100 वोट निकले, हमारे अमीर मोहतरम की 102 या 110 वोट निकले, हमारी वोट कम निकले, अमीर मोहतरम की वोट ज़्यादा निकले, इसी में हमारी इज़्ज़त है। उनका इलेक्शन ही मैंने और आतिफ शाह ने लड़ना है, उनका इलेक्शन ही यहाँ पे हमने सब लोगों के पास हमने जाना है। तो ये जिन लोगों का ख्याल है कि जी ऊपर वोट दो, देखें मेरी बात सुने, ठीक है पार्टी के साथ वाबस्तगियाँ भी थी, मलिक सुहैल के साथ इनके अच्छे तल्लुकात भी हैं, मलिक सुहैल साहब इनके लिए काबिल एहतराम भी हैं, लेकिन पार्टी अलग, रास्ते अलग, जुदा जुदा। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिन लोगों का ये ख्याल है कि जी ये ऊपर कहेंगे उनको दे दे और नीचे इसको, ये उनका गलत ख्याल है, ये प्रोपेगेंडा है, ये खामखा इल्ज़ाम तराशी है। फिर ये इसी बात पे बात ख़त्म करते हैं, इल्ज़ाम तराशियों से तरकश से निकल गए तो फिर क्या होगा, ये तीर भी चल गए तो फिर क्या होगा, इल्ज़ाम तराशियों से बाज आ जाओ, हालात बदल गए तो फिर क्या होगा। मैं तमाम मेहरबानों का, दोस्तों का, भाइयों का, बुज़ुर्गों का, साहबजादगान का दिल की अथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जी। आपने सर्दी में ये मोहब्बत की और यहाँ पे एक इकट्ठ किया, और मैं आतिफ शाह साहब को वेलकम करता हूँ जी। मैं अपनी तरफ से, अपनी हैर क़यादत की तरफ से, तमाम अपनी शूरा की तरफ से शाह साहब आपको ये टिकट मुबारक हो, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और दुआ गो हूँ कि या अल्लाह हम सब को, पूरी हमारी टीम को, पूरे हमारे पैनल को, पूरी हमारी पार्टी को, पूरे मुल्क के अंदर या अल्लाह कामयाबी नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम। ताजदार खत्म नबूवत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मन सब्बा नबियन फक्तुलू, मन सब्बा नबियन फक्तुलू, मन सब्बा नबियन फक्तुलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। बादुल सलात काबिल तकरीम जुमला मेहमानान गिरामी, मेरी तहरीक की क़यादत उम्मीदवारान और बरादर पीर सैयद हसन महमूद शाह साहब गिलानी और बिलखुसूस हमारी जमात में बाज़ाब्ता तौर पर बहैसियत कारकुन, क्योंकि इन्होंने रुकनियत फॉर्म फिल किया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ शामिल होने वाले हमारे बड़े भाई सैयद आतिफ हुसैन शाह साहब गिलानी, उनके बरादरान जुमला अहबाब जो तशरीफ़ फरमा है। हमारी तहरीक का जो मंशूर है वो बिल्कुल मुख्तसर और सादा सा है, इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम। इसलिए कि हम मुसलमान हैं, सबसे पहली चीज़ इस्लाम है, इस्लाम के साथ हमारी पहचान है, लिहाजा इस्लाम के अलावा कोई बात हो सकती नहीं। उसके बाद पाकिस्तान है, तब ये सियासत और ये सीटें और ये सारी चीज़ें हैं, और पाकिस्तान है तो तब अवाम है। इसलिए हमारी जो क़यादत है
حضور قبلہ امیر المجاہدین فنا فی خاتم النبیین سیدی حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی نور اللہ مرکزہ آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے، اور ان کی جگہ پہ ہماری تحریک کے امیر ہمارے مکرم و محترم جگر گوشہ امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ صاحبزادہ حافظ سعد حسین رضوی حفظ اللہ تعالی ہیں، آپ کے ساتھ مکمل شورا ہے۔ ہمارا مقصد و مدعا صرف ایک ہے کہ اسلام کی بات ہونی چاہیے، پھر پاکستان کی بات ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی عوام کی بات ہونی چاہیے۔ ہماری پارٹی کا جو منشور میں نے عرض کیا ہے، اور جو انتخابی منشور 25 نکاتی پیش کیا گیا ہے، وہ انشاءاللہ جلد منظر عام پر آ جائے گا، وہ پرنٹ ہو چکا ہے۔ تو حضرات گرامی، ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور دوسری بات میں اپنی طرف سے کہوں گا کہ انہیں اللہ رسول کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ان کو قبول کیا ہے اس کام کے لیے۔ نئی خدشات کی بات وہ چونکہ شاہ صاحب خود بھی کر چکے، ملک صاحب بھی کر چکے، تو اب تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب سے پہلے اپنے امیر محترم کی کامیابی کے لیے کام کریں گے، اس کے بعد باقی امیدواران کے لیے کام کریں گے۔ اور ہم اس موقع پر بھائی جان سید احسن محمود شاہ صاحب گیلانی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا، اور بالغ نظری کا ثبوت دیتے ہوئے تمام احباب کو ساتھ لے کر چلے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ مالک و مولا ہم سب کو اسی طرح یکجا ہو کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے حلقے کے لیے بہتری ہو اور قوم کے لیے بھی بہتری ہو۔ اور ہم امید کرتے ہیں تمام احباب سے، اور ایک مختصر سی بات میں کہہ دیتا ہوں، ہمارا کسی جماعت سے کوئی وہ زمین کا جھگڑا نہیں ہے، پیسوں کا جھگڑا نہیں ہے، نہ ہم نے کسی پہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے کہ فلاں ہمارے ساتھ نہیں ہے تو وہ کافر ہو گیا یا دین سے نکل گیا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ پاکستان بنا تھا اسلام کے نام پر، ہمارے ملک میں سودی نظام رائج ہے، آپ سب کو یہ بات پتہ ہے۔ میں صرف اتنی سی بات کہوں گا کہ جو بھی امیدوار آپ کے پاس آئے اس سے پوچھیں کہ آپ نے سود کے خلاف کون سا قدم آپ کی جماعت نے اٹھایا ہے۔ سود ڈائریکٹ اللہ کی ذات سے اعلان جنگ ہے، اور جب ہم اللہ سے اعلان جنگ کر رہے ہیں تو پھر ہم کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے؟ مختصر سی بات ہے۔ اگر خدا نخواستہ کامیابی یہاں پہ نہیں بھی ملتی تو کم از کم ہم قیامت کے دن یہ تو کہیں گے کہ یا اللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے جو تیرے محبوب کے دین کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو میرے خیال میں یہ ہماری اس جان کے لیے بھی بہتری کا باعث ہوگا، اور اگلے جان کی بہتری کا بھی باعث ہوگا۔ باقی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، پہلے بھی یہ رہے، اب بھی ہیں، انشاءاللہ تعالی میدان بھی حاضر ہے اور ہم بھی حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کے لیے بہتری کا معاملہ فرمائے، اور ہم سب کو تا دم آخر عزت و ناموس مصطفیٰ پر پہراداری کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے جمیع عہدیداران اور کارکنان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے فیصلے پر اعتماد کیا اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، اور شاہ صاحب کے ساتھ آئے ہوئے ان کے دیگر مہمان دوست احباب جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو متحد ہو کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مالک و مولا ہم جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر، ملک کی بہتری اور عوام کی بہتری کی خاطر، ہم سب کو متحد ہو کر تحریک کے پلیٹ فارم پر اور تحریک کے جھنڈے تلے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و عظمت اور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلوص کے طفیل ہمارے حال پر رحم و کرم فرما، اور پوری تحریک کو کامیابیاں عطا فرما، تاکہ جو دنیا کو اور جو کفار و مشرکین کو اور جو غیر مسلموں کو جماعت سے تکلیف ہے، فقط اتنی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا نام کیوں لیتے ہیں، تو ہمیں کامیابی اس لیے عطا فرما تاکہ ان اسمبلیوں میں بھی جا کر اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جائے، اور ملک کو جس مقاصد کے لیے لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دے کر حاصل کیا گیا تھا اس رستے پر گامزن کیا جا سکے۔ اللہ کریم سب کو اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے، نظر بد سے اور بروں کی برائیوں سے محفوظ و مامون فرمائے، اور تا دم آخر عزت و ناموس مصطفیٰ پر پہراداری عطا فرما کر ساتھ ساتھ شریعت مطہرہ کی پابندی نصیب فرمائے۔ تمام آنے والے احباب کو مالک و مولا اجر عظیم عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔